بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فائزہ ناصر ہے۔ میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے تدریسی شعبہ اردو سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت چہارم کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے احسن کی عید۔ یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 143 سے 150 تک موجود ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے سبق احسن کی عید کی مکمل پڑھائی، مشکل اور خاص الفاظ، خط کشیدہ الفاظ کے درست معنی پر دائرہ لگانا، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، سوالات کے جوابات تحریر کرنا، فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کرنا۔ تدریسی مقاصد: طلباء کو مسلمانوں کے مذہبی تہوار سے روشناس کروانا، عید الاضحیٰ کا تاریخی پس منظر بتانا، عید الاضحیٰ کی ضرورت و اہمیت بتانا، فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کرنا سکھانا، مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنا سکھانا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق احسن کی عید کو پڑھیں گے۔ یہ نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ چند باتیں آپ کی معلومات میں ہونا بہت ضروری ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک میں مختلف ذات و مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہر سال ہم مختلف تہواروں کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ان تہواروں میں سے ہی ایک ہے۔ اس عید کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، مثلا عید الاضحیٰ یا بقرہ عید۔ یہ مسلمانوں کا ایک خاص تہوار ہے اور اسے ہم قربانی کا تہوار بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے قربانی، یعنی قربانی کی عید۔ عرب میں اور مسلمان ممالک میں یہ عید سنت ابراہیمی کی وجہ سے منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور اللہ تعالیٰ پر ان کی عقیدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز تک ایک خواب مسلسل آتا رہا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھا اور آپ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عقیدت اور اعتقاد اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے ہی پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا اور جرأت مندانہ اقدام اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور ان کے سامنے ایک مینڈھے کو بھیج دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک انعام تھا۔ تاریخ اسلام کے اس مقدس واقعے کی وجہ سے تمام مسلمان ہر سال سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو حج کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ پورے دنیا کے مسلمان اس تہوار کو بھرپور انداز سے مناتے ہیں۔ بچے، بڑے، بوڑھے سب بہت خوشی کے ساتھ جانور خریدتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اس عید پہ عید الفطر کی طرح عیدگاہ میں تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھر آ کر جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ
عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں اور غریب، مسکین، یتیم اور تمام رشتہ داروں کو اپنے گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا کچھ تاریخی پس منظر اور کچھ اہم باتیں جو آپ سب پہلے سے بھی جانتے ہیں اور آج ہم نے ان کو دہرایا بھی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ سبق احسن کی عید کی پڑھائی سے آغاز میں خاص الفاظ دیے گئے ہیں جو سبق میں بار بار آئیں گے۔ پہلا لفظ ہے قصاب، تہوار، محروم، رنگین، ضعیف۔ اب ہم اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سبق میں سے چند اہم نکات لیے ہیں اور اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الاضحیٰ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے تو احسن بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار 3 گھنٹے بعد جب ابو واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا بھی تھا جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے۔ احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی اور وہ اسے سیر کروانے گھر سے باہر لے گیا۔ راستے میں اسے حمید صاحب ملے۔ احسن نے ان سے پوچھا، آپ کا بکرا کہاں ہے؟ حمید صاحب نے جواب دیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ راستے میں احسن یہی سوچتا رہا کہ حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ احسن کے ابو نے بتایا کہ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ انہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے بڑی بہادری سے کہا کہ انہیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ ہم مسلمان اسی واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ جی تو طلباء و طالبات، ہم نے احسن کی عید کی پڑھائی کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے مشقی کام کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے، عید خوشی کا تہوار ہے۔ تہوار کے نیچے آپ ایک لکیر دیکھ رہے ہیں، ان کے نیچے 3 الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے ایک کا معنی درست ہے۔ نمبر 1 پر ہے دکھ کا دن، ب پہلا دن، جیم خوشی کا دن۔ درست جواب ہے خوشی کا دن۔ نمبر 2 پر احسن بہت بے چینی سے قصاب کا انتظار کرتا رہا۔ قصاب کے نیچے ایک لکیر موجود ہے اور نیچے 3 جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے حلوائی، ب مالی اور نمبر جیم پر ہے کسائی۔ اس کا درست جواب ہے کسائی۔ نمبر 3 پر ہے حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ نمبر 1 باخبر، ب جسے کچھ میسر نہ ہو، جیم حقدار۔ درست جواب ہے ب جسے کچھ میسر نہ ہو۔ نمبر 4 پر ہے احسن کو رنگین مالا بہت پسند آئی۔ الف رنگدار، ب ہری بھری، جیم خوبصورت۔ درست جواب ہے الف رنگدار۔ 5ویں نمبر پر ہے حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے۔ الف عزت دار، ب بوڑھے، جیم شریف۔
بے ہے بوڑھے۔ سوال نمبر 2 ہے، الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلے نمبر پر لفظ دیا گیا ہے پرواہ۔ اس کا جملہ ہم بنائیں گے، بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہ رہی۔ رنگین، بکرے کے گلے میں رنگین مالا تھی۔ تہوار، عید خوشی کا تہوار ہے۔ ضعیف، حمید صاحب ضعیف ہو چکے تھے۔ محروم، عید کے روز بہت سے لوگ خوشی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ تمام جملے ہم نے اسی سبق میں سے لیے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اپنی بھی مرضی اس میں کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کا آسان اور بامعنی جملہ بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے، احسن کا بکرا کیسا تھا؟ جواب، احسن کے بکرے کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے۔ نمبر 2، حمید صاحب نے بکرا کیوں نہ خریدا؟ اس کا جواب ہے، حمید صاحب اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے بکرا نہ خریدا۔ سوال نمبر 3 ہے، احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا؟ اس کا جواب ہے، احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قصاب کا انتظار کرنے لگا۔ عید کیسا تہوار ہے؟ عید خوشی کا تہوار ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، فعل ماضی کسی ایسے کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے جو گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہو۔ مثال کے طور پر اگر احمد 2 سال پہلے کراچی گیا تھا تو ہم لکھیں گے احمد کراچی گیا تھا۔ اس جملے میں گیا تھا ہمیں بتا رہا ہے کہ احمد یہ کام کر چکا ہے۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو فعل ماضی کے لحاظ سے تبدیل کریں۔ نمبر 1 ہے، احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس کو فعل ماضی میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بن جائے گا، احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نمبر 2، احسن افسردہ ہے۔ اس کا جواب ہے، احسن افسردہ تھا۔ نمبر 3 پر ثانیہ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے، اس کو جب ہم ماضی میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، ثانیہ کے ہاتھ میں پلیٹ تھی۔ نمبر 4 پر ہے، دلاور کھانا کھا رہا ہے۔ اس کا جواب ہے، دلاور کھانا کھا رہا تھا۔ کتاب کے آخر میں فرہنگ موجود ہے جس میں مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قصاب یعنی کسائی۔ تہوار خوشی کا دن۔ محروم جسے کچھ میسر نہ ہو۔ رنگین رنگدار۔ ضعیف بوڑھا۔ گھر کا کام۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سبق احسن کی عید کا مکمل کام کر لیا ہے، اس کی ہم نے پڑھائی بھی کر لی ہے اور آپ کے سامنے سوال جواب اور جملے بھی کیے ہیں۔ سوالات اور جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 1، 3 اور 4 کتاب پر موجود ہیں، اس کو آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے اور اگلے سبق یوم آزادی کی پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔